اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واتیوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ چونکہ اس اشرے کا عنوان جو ہے وہ عقیدہ اور عقیدت ہے، اور اس عنوان سے میں کچھ منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ آرائزیں جو پیش کروں گا۔ دو چیز آپس میں کافی جڑی ہوئی ہیں اور کافی ملی ہیں۔ عقیدہ اسے کہتے ہیں جو انسان جس پر یقین رکھتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ عقیدت اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف وہ جو اپنی طرف کھینچتی ہے اس احترام اور ارزش کے ساتھ کہ انسان اسے انجام دے۔ لہٰذا جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی 132ویں آیت، اس میں ارشاد ہو رہا ہے خداوند عالم کا کہ آتی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت، توحید جسے ہم کہتے ہیں۔ توحید ہے کیا چیز جس کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر انسان توحید پر عمل کرے، توحید کو اپنی زندگی میں اپنائے تو اس پر رحمت نازل ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے توحید کے ساتھ رسالت کی۔ یعنی توحید کی شرط کافی نہیں ہے انسان کی زندگی کے لیے جب تک انسان عملی طور پہ توحید کو منعکس نہ کرے۔ اس لیے کہ رسالت ڈیمانڈ یہ کرتی ہے انسان سے، اگر انسان اطیع اللہ کے بعد سے اطیع الرسول کے اوپر آتا ہے تو رسالت ڈیمانڈ کرتی ہے انسان سے ایکشن کی۔ یعنی انسان اگر ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان صرف اور صرف انسان اس بات کا قائل ہے، ایک ایکسیڈنٹل ایمان رکھتا ہے انسان۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسان ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ہے وہ، اب اس کی زندگی چل رہی، بسر کر رہی ہے، پوری زندگی گزر رہی ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن یہ مسلمان ایکسیڈنٹل مسلمان ہوا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ معرفت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں، وہ بیداری نہیں ہے۔ اسلام کی توقع جو انسان سے ہے وہ ہے بیداری کے ساتھ ایمان کا رکھنا، اور بیداری کے ساتھ انسان تب عمل انجام دے سکتا ہے کہ جب وہ رسالت کو مانتا ہوگا، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک آئیڈیل تصویر ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ جو ہے وہ رسول کی سیرت میں ہے۔ یہ سیرت انسان کو ہر جگہ پہ گائیڈ کرتی ہے۔ لہٰذا خداوند عالم جب انسان سے توقع رکھتا ہے اور انسان سے عمل کے لیے کہتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر کہتا ہے کہ انسان ایکسیڈنٹل مسلمان نہ بنے، بلکہ انسان ایسا مسلمان بنے جو مسلمان جیسا خدا چاہتا ہے ویسا مسلمان بنے۔ لہٰذا اس مسلمان کو بننے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں۔ پہلی چیز، بہرحال میں مختصر نرس کر رہا ہوں بہت ساری باتوں کو، کہ توحید میں ایسی کون سی چیز ہے توحید، حالانکہ اس کے اوپر ضرورت ہے کہ پوری بحث ہو، لیکن بہرحال ایک کلی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں۔ توحید ایسی کون سی چیز ہے، آپ دیکھیں توحید کے حوالے سے کہ جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئیں سب ان کے مخالف ہو گئے۔ بھائی رسول کی زندگی کو آپ ملاحظہ کر لیں، سامنے کی بات ہے، 40 سال تک مکے کے اندر کسی نے رسول کی مخالفت کی ہو تو بتائیں،
رسول اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، انہیں لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، لیکن کسی نے مخالفت نہیں کی۔ لیکن جیسے ہی رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، سب کے سب مخالف ہو گئے۔ تو ایسی کون سی چیز ہے توحید میں؟ اچھا توحید یہ کہہ دینا کہ خدا ایک ہے، اس کے ماننے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا انسانی زندگی تبدیل ہو جا رہی ہے؟ انسانی معاشرہ بدل جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس توحید سے سب کو خوف ہے؟ چاہے کسی بھی معاشرے کے اندر آپ چلے جائیں، حتیٰ آج کے معاشرے میں بھی جو خاص معاشروں کے اندر یہ توحید کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بت پرستی کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے توحید سے دشمنی ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، ورنہ مسلمانوں سے اگر دشمنی ہوتی تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان ہیں، ترکی میں مسلمان ہیں، آذربائیجان میں، مختلف ممالک میں مسلمان ہیں، ان سے کیا دشمنی لوگوں کو؟ لوگ چاہتے ہیں مسلمان ویسے رہیں۔ جو بات یہ شعار دیا جاتا ہے کہ ماڈرنائزیشن ہونا چاہیے اسلام کا، وہ چاہتے ہیں ایسا اسلام ہو کہ جہاں پہ عمل نہ ہو۔ لیکن جب عمل نہیں ہے تو یاد رکھیے گا عمل تب ہوگا جب عقیدہ محکم ہوگا، اگر عقیدہ نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایس توحید کے اندر وہ کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ جو تمام دشمن اسلام جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب سے پہلے جو حملہ ور ہوتی ہیں وہ توحید کے اوپر ہوتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ توحید ایک شعار ہے، توحید ایک عقیدہ ہے، لیکن صرف توحید کہہ دینا، خدا ایک کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا توقع یہ رکھتا ہے انسان سے کہ جب انسان توحید کو مانے تو توحید عملی پر یقین رکھتا ہو، توحید نظری صرف نہیں چاہیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جس مکے کے اندر رسول آئے 40 سال تک رسول اس مکے کے اندر ہیں، کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی، کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، رسول کی تعظیم کر رہے ہیں، رسول جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننے ہیں، لیکن جیسے ہی رسول نے توحید کے شعار کو دیا سب کے سب مخالف ہو گئے۔ اور صرف یہ رسول کی زندگی میں نہیں ہے، جناب ابراہیم کے ساتھ دیکھیں، جناب ابراہیم پوری امت ان کے ساتھ ہے، کوئی مخالفت نہیں، لیکن جیسے ہی توحید کا شعار دیا سب مخالف ہو گئے۔ جناب موسیٰ کے ساتھ ویسے ہی ہوا، جناب عیسیٰ کے ساتھ ویسے ہی، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب کے ساتھ جیسے ہی انہوں نے توحید کا شعار دیا سب مخالف ہو گئے۔ دوسری طرف باطل قوتیں کیوں چاہتی ہیں، کیوں کوشش کرتی ہیں کہ ہم توحید کو مٹائیں پہلے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہاں پہ یہ ہے کہ توحید کا کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کے ساتھ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ توحید کے ساتھ ساتھ انسان اپنے معاشرے کو توحیدی بناتا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے افکار کو توحیدی بناتا ہے۔ یعنی توحید توقع یہ رکھتی انسان سے کہ انسان بیدار ہو جائے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب ایک خدا کا ماننا۔ جب خدا وحدہ لا شریک کو انسان مانتا ہے تو وہ واحد، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ازمز ہیں وہ سب کے سب نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہندوستان کے اندر ہو چاہے کسی بھی دنیا کے ممالک کے اندر مختلف مکاتب فکر میں جو مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ مسلمان پہ حملہ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ دشمنی توحید سے ہے۔ اس لیے کہ توحید اگر ختم ہوگی مسلمانوں کے اندر سے، توحیدی شعور اگر ختم ہو گیا مسلمانوں کے اندر سے، تو پھر آپ جس کو چاہیں اس کو لا کے بٹھال سکتے ہیں۔ پھر وہاں پر تمام وہ توحید ہر طرح کے طبقاتی نظام کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر توحید کو انسان مان لیتا ہے تو طبقاتی نظام ختم ہو گیا، پھر اس کے اندر کوئی سپرمیسی نہیں رہتی ہے، پھر تمام انسان مساوی ہو جاتے ہیں، کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لہٰذا اس بات سے دشمنی ہے انسان کو کہ جب تک توحید ہوگا ہم انسان پہ حکومت نہیں کر سکتے، لہٰذا کارپوریٹ ورلڈ حکومت نہیں کر سکتا۔ اگر توحید رہے گی تو ہم
نسل پرستی کو نہیں لا سکتے، اگر توحید رہے گی تو ہم زبان کی فوقیت کو نہیں لا سکتے، اگر توحید رہے گی تو ہم کسی انسان کو برتر نہیں بتا سکتے، اگر توحید رہے گی تو ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے نظام کو، جو نظام طبقاتی ہے، اس کو معاشرے کے اندر اجرا نہیں کر سکتے۔ اگر توحید معاشرے کے اندر ہوگی تو پھر ہم یہ جو طبقاتی نظام کا اختلاف ہے اس کو معاشرے کے اندر زندہ نہیں کر سکتے۔ جب زندہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان مساوی ہو جائیں گے، ان کے حقوق مساوی ہو جائیں گے۔ دشمنی جو توحید سے تھی وہ اس بنیاد کے اوپر تھی، لہٰذا تمام معاشرے نے جو مخالفت کی توحید کی وہ اس بنیاد پر مخالفت کی کہ ان کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں پر تمام انسان مساوی ہو جائیں، جہاں پر کوئی آپس میں اختلاف نہ ہو، جہاں کے اوپر سب ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، سب کا حق ایک دوسرے کے اوپر ہو۔ وہ ایسا معاشرہ نہیں چاہتے تھے، اور جو بھی ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ نہ ہو اور چاہتا ہے ایک طبقاتی نظام وجود میں آئے، وہ توحید کی مخالفت کرے گا۔ تو اصل مسئلہ یہاں پہ ہے، اور عزیزان محترم اسی بنیاد کے اوپر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، فلسفہ توحید جس کے اوپر تاکید کی ہے تمام علماء نے، اس کی اصل وجہ یہ ہے، یہ گفتگو کا ایک حصہ تھا جو میں نے عرض کیا کہ یہ فلسفہ توحید ہے جس کی بنیاد کے اوپر، خود اسی فلسفہ توحید کی بنیاد کے اوپر امام حسین نے قیام کیا تھا۔ امام حسین کا قیام، اگر آپ امام حسین کے قیام کو ملاحظہ فرمائیں تو امام حسین کا پورا قیام جو تھا وہ توحید کو زندہ کرنے کے لیے تھا۔ ایک مسئلہ ہے جو میں عام طور پہ اگر آپ غور کریں، معاویہ نے کیا کام کیا تھا؟ ایک سوال ہے، معاویہ نے کون سا کام کیا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر اسلامی معاشرہ اتنا بدل گیا کہ امام حسین کو وقت کے امام کو قیام کرنا پڑا؟ معاویہ نے وہی کام کیا تھا کہ جو دور جاہلیت میں کام ہو رہے تھے، یعنی معاویہ نسل پرستی کو بڑھاوا دینا چاہ رہا تھا، اسلام کے توحید کو مٹانا چاہ رہا تھا، جو نظریہ توحید تھا اس کو مٹانے کی کوشش اس نے کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ملوکیت وجود میں آ گئی، نسل پرستی وجود میں آ گئی، خاندان پرستی وجود میں آ گئی، قبائل پرستی وجود میں آ گئی، انسان وہاں پر پھر دوسرے انسان کا حاکم بننے لگا، انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ قرار دینے لگا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو بدل رہا تھا اس معاشرے کو، لہٰذا اس معاشرے کو کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے، لہٰذا امام نے کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہدف اس قیام سے کیا ہے؟ اصلاح امت۔ اصلاح امت کس چیز کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں امام حسین؟ آیا معاشرے کی فرعی ذمہ داریوں کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ معاشرے کے اندر جو ذاتی اختلافات ہیں اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اصلاح امت جب امام کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بنیادی طور پر اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی توحیدی شعور کو انسان کے اندر بیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ توحید جس کو معاویہ نے ختم کر دیا تھا اور ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ توحید جس کو یزید ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس توحید کو زندہ کرنا چاہ رہے تھے، اس عقیدے کو زندہ کرنا چاہ رہے تھے امام حسین۔ لہٰذا یہاں پر آ کر میں ایک نظریے کے اوپر بات کروں گا اور تھوڑا سا آپ کا ذہن اس طرف لے جاؤں گا۔ ایک نظریہ ہے جامع شناسی میں جسے ہم کہتے ہیں کہ نظریہ عین سان، یعنی سیلف لوکنگ گلاس تھیوری۔ اس نظریے کے اندر یہ ہے کہ انسان کے اندر تین صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایک صلاحیت سیلف امیج کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو کیسے پیش کر رہا ہے، کیسا دیکھ رہا ہے، یعنی خود اپنی شخصیت کو دیکھتا ہے۔ دوسرے میں جو اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس، کہ اس کو اپنی زندگی کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ اور اس کے بعد سے ایک تیسری چیز نکل کر آتی ہے اور وہ ہے آئیڈیل سیلف، کہ انسان کیسا بن کے دکھنا چاہتا ہے، انسان کیسا بن کے دکھنا چاہتا ہے معاشرے کے اندر، کیسی حقیقت کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم اس نظریے کے اوپر آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ بچپن سے آپ نے آغوش کھولی تو اپنے نانا کی آغوش میں آنکھیں کھولی، بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ نانا نے کس چیز کے لیے قیام کیا، نانا نے کس چیز کے لیے ان صعوبتوں کو برداشت کیا، پتھر کھائے کانٹوں پہ چلے، نانا نے کس چیز کے لیے
ان تمام مسائل کو، شیب ابی طالب جیسی مصیبتوں کو، شیب ابی طالب کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہم ایک جملے میں کہہ کے نکل جاتے ہیں، لیکن شیب ابی طالب کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے اوپر واقعاً انسان جتنا کام کرے کم ہے، جو کام نہیں ہوا اس موضوع کے اوپر کہ ایسی بحرانی کیفیت کے اندر کام کرنا بہت سخت تھا۔ لہٰذا امام حسین شروع سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، وہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ امام یہ جانتے تھے ہمیں کرنا کیا ہے۔ لہٰذا جب امام نے دیکھا کہ معاشرہ بدل رہا ہے، معاشرے کے اندر ظلم سر چڑھ رہا ہے، معاشرے کے اندر طبقاتی نظام آ چکے ہیں اور توحید کا وہ نظام ختم ہو رہا ہے، یعنی معاشرہ اب اس کے واسطے اسلام دکھ کے تو آتا، لیکن کیسا اسلام دکھ کے آتا؟ وہ اسلام دکھ کے آتا کہ جہاں محجبینوں کا جھرمٹ ہوتا، شراب سے لبریز جام نظر آتے، لیکن وہ خشک ہونٹ کبھی نظر نہیں آتے جو ذکر خدا کر کے خشک ہو چکے ہیں، وہ چہرے نظر نہیں آتے کہ جو روزہ رکھ کے زرد ہو چکے ہیں۔ اسلام میں وہ تمام نظام نظر آتا، لیکن اسلام میں ریشمی پردے تو نظر آتے، لیکن ٹانٹ کے وہ پردے نظر نہیں آتے جو اصل اسلام کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے سب کو جنہوں نے قربان کیا تھا۔ لہٰذا امام حسین کے اوپر ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو پیش کریں۔ لہٰذا امام حسین نے کربلا کے نام سے جو واقع کربلا ایک ایسا میکنزم اسلام کے اندر ایجاد کیا کہ جو انسان جہاں چاہے اپنے آپ کو وہاں فٹ کر دے۔ اس لیے کربلا ایک نظام ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نظام اسلام نظام زندگی ہے، اس نظام زندگی کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے آپ دیکھیں۔ کربلا نے یعنی اگر ہم امام حسین کی سیرت کے اوپر بحث کریں تو بہرحال یہ 4 ادوار ہیں امام حسین کی زندگی کے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال میں اس سے گزر رہا ہوں کہ کربلا ایک ایسے نظام کو پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر پورا اسلامی نظام منعکس ہوتا ہے۔ وہ نظام کہ توحیدی نظام کیا ہے، امامت کا نظام کیا ہے، رسالت کے متعلق کی ذمہ داری کیا ہے، ہماری امامت کے متعلق ذمہ داری کیا ہے، اور اس کے بعد سے ہم اسلام میں اپنے آپ کو کہاں قرار دیتے ہیں۔ بس اس نظریے کے تحت بات کروں گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آپ کربلا میں شخصیتیں بہت ساری ہیں، متضاد شخصیتوں کے بارے میں بات کریں اگر تو عبید اللہ ابن حر ایسی شخصیت جس کو آپ نے مختار نامے میں بھی دیکھا ہوگا، لیکن مختار نامے میں جو شخصیت دکھائے گی وہ ایک اوباش قسم کی شخصیت دکھائے گی، حقیقت سے دور ہے۔ وہ حقیقی شخصیت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عرب کا شاعر تھا اور عرب کا جنگجو تھا، لیڈر تھا، جس کا ایک روب اور دبدبہ تھا۔ آپ سوچیں کہ امام حسین جب کسی شخص کے پاس خود جائیں گے، زہیر بن القین کے پاس امام قاصد بھیجتے ہیں، اس کے پاس امام خود جاتے ہیں، اس سے اندازہ کر لیے اس کی شخصیت کیا تھی۔ وہیں پر ایک دوسری شخصیت بھی ہے، حر ابن، تو یہ دوسرا حر، دونوں شخصیت الگ ہیں۔ ایک شخصیت وہ ہے کہ جو اعلان نہیں کرے کہ ہم امام کے دشمن ہیں، امام اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں تو میرا ساتھ دو اور ہم تمہاری بخشش کرا دیں گے، ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ وہ مسکراتا ہے۔ آپ دیکھیں، توجہ کریں، یہی مار کے کربلا جو ہے وہ انسان کو نظام، اسلامی نظام کو پہچاننے کی صلاحیت دیتا ہے، توحیدی شعار کو پہچاننے کی، توحید کو پہچاننے کی صلاحیت دیتا ہے۔ لہٰذا امام کہتے ہیں کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ کہتا ہے مولا آپ کی شکست تو یقینی ہے، جو حالات دیکھ رہا ہوں میں، لہٰذا میرے آنے اور نانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ دیکھیں امام آئے ہیں، امام کو کہہ رہا ہے۔ یہاں پر اس نظریے کے تحت بات کروں گا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ سیلف امیج اس کی یہ ہے کہ میرے آنے اور نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یعنی اپنی ارزش کو خود تول رہا ہے، وہ اپنی ارزش کو خود بیان کر رہا ہے کہ میری ارزش کیا ہے۔ کہتا ہے کہ مولا اب اسے کانفیڈنس کس چیز پہ ہے؟ دیکھیے شرک کتنا یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ شرک کے پہلو کو اگر آپ دیکھیں اسلامی معاشرے میں کس حد تک مسلم معاشرے میں اس وقت رائج ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں مولا میرے پاس تلوار ہے اور گھوڑا ہے، یعنی اس کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا، اپنی تلوار اور اپنے گھوڑے پہ یقین تھا۔ یہ بت پرستی کا ظاہر نظام، یعنی بہترین مثال یہاں پہ ہے۔
وہ کہتے ہیں مولا یہ تلوار وہ تلوار ہے جسے میں نے جس کو چاہا اس کو مارا ہے. یعنی اس کا خود کا کانفیڈنس نہیں تھا, سیلف کانفیڈنس نہیں تھا اس کے اندر. اس کے اندر کانفیڈنس کہاں سے تھا؟ جب تک یہ دو عناصر مل جاتے ہیں تب کانفیڈنس اس میں آتا ہے, اگر نہ ہو تو نہیں. لہٰذا امام کہتے ہیں ہمیں تمہاری ضرورت تھی, جب تمہاری ارزش ہی نہیں تھی پھر ہمیں ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے موت پہ. دوسری طرف حور ابن یزید ریاحی, وہ بھی ایک شر ہے. وہ آتا ہے 1000 کا لشکر لے کر آتا ہے, امام کو کھیل لیتا ہے اور اس کے بعد سے مجبور کرتا ہے, لیکن توحیدی شعور اس کے ذہن میں باقی ہے. لہٰذا جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ آ کر یہ نہیں کہتا, امام کہتے ہیں کہ تم چاہو تو اپنی نماز الگ کر سکتے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں مولا, آپ کے رہتے ہوئے ہم اپنی نماز الگ رکھیں گے. یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر توحیدی معرفت تھی, اگر نہ ہوتی تو وہ بھی الگ اپنی نماز قائم کرتا. لہٰذا اس نے کہا کہ مولا آپ کے رہتے ہوئے ہم الگ نماز رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لجام فرض کی بات نہیں, توحیدی شعار ہے. اس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہ شان میں گستاخی اس لیے نہیں کی کوئی جناب زہرا کو جانتا, بلکہ اس کو معلوم تھا کہ خلقت, رموز خلقت جناب زہرا ہیں. اس کو معلوم تھا رمز خلقت یہ ہے, لہٰذا وہ تو کیسی جرأت کر سکتا. لہٰذا وہ آ کے 1000 کا لشکر ہے, سپہ سالار ہے اپنی جگہ پہ, اس کی ایک موقعیت ہے, لیکن وہاں پہ سیلف امیج اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں امام کا موتی ہوں. سیلف کانفیڈنس ہے کہ ہم امام کے ساتھ رہیں گے. معمور ہے وہاں پر وہ, لیکن جیسے یہ معموریت تضاد میں آتی ہے آئیڈیل سیلف کہ ہمیں کیسا دکھنا چاہیے, وہاں پر آ کے یزید سے مخالفت کرتا ہے. وہ جہاں پر آئیڈیل سیلف وجود میں آتا ہے وہ اس سے سوچتا ہے کہ ہمیں کل کیسا دیکھنا ہے, ہمیں اس نظام میں, اس کنواس میں, اس کربلا کے منظر پر, اس نقاشی پہ کہاں قرار پانا ہے. یہ سوچ کر وہ عاشور کی شب میں آپ دیکھیں کہ جب سارے لوگ جا رہے ہیں وہ اس طرف آ رہا ہے. یعنی اس وقت بعض جو گئے چھوڑ کر امام کا ساتھ چھوڑ گئے بعض, اور بعض ادھر سے ہیں, لیکن اس میں حور کی شخصیت ممتاز, ایسی شخصیت کہ وہ 1000 کا لشکر چھوڑ بہت, یعنی آپ یہ توقع رکھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بس 1000 کا لشکر تھا, نہیں, اپنی جگہ میں ایک فرماندہی تھی, ایک حکومت تھی. اس حکومت کو چھوڑ دینا, اس شان و شوکت کو چھوڑ دینا, ایک طرف یہ شخص ہے, دوسری طرف کیا ہے, عمر سعد آپ کے سامنے ہے, سعد کا بیٹا, ایسا صحابی جس کو رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ مستجاب الدعا ہے, اس سے ڈرو. سعد کے بارے میں اس کا بیٹا ایک رائے کی حکومت کے لیے جو ورچوئل حکومت ہے نہیں, ابھی تحقق پذیر نہیں ہے, ایک جھوٹ لالچ ہے, ایک ہیلا ہے, اس کے لیے وہ آ کے سب کچھ فنا کر دے, اپنی آخرت کو دنیا کے لیے فنا کر رہا ہے, اور ایک شخص دنیا کو اپنی آخرت کے لیے فنا کر رہا ہے. یہ توحیدی شعور ہے کہ جو انسان کے اندر اگر آتا ہے, اور خداوند عالم یہی شعور انسان سے چاہتا ہے, مسلمانوں سے یہی شعور چاہتا ہے. جب مسلمانوں کے اندر یہ شعور ایجاد ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کوئی بھی طاقت اس کے سامنے نہیں آ سکتی. اس لیے کہ, اور یہ جو وجہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہے, رسوا ہے, وجہ کیا ہے, کل نہیں تھا. اس کی اصل وجہ ہے یہ توحید کے شعار کو ہم نے فراموش کیا. لہٰذا اس توحیدی شعار کو یہ محرم ایام اضحیٰ جو ہوتا ہے یہ اسی شعار کو زندہ کرتا ہے. یہ وہ درس ہے جو امام حسین نے دیا ہمیں, اور ہر سال یہ درس ماہ محرم میں زندہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اس بڑی پکچر میں دیکھیں کربلا کے واقعے میں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں فٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے ایک آئیڈیل سیلف بنانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں آیا ہم کہیں پہ اپنے آپ کو فٹ کر پا رہے ہیں, نہیں کر پا رہے ہیں. ہم کس جگہ فٹ کر رہے ہیں, آیا حسین کے ساتھ فٹ کر رہے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں. آیا حسین کے ساتھ کر رہے ہیں تو کس شکل میں کر رہے ہیں. کبھی ہم ممکن ہے کہ ہم حبیب کی شکل میں کر رہے ہیں, حبیب اپنے آپ کو وہاں لے کر آئیں, کبھی زہیر بن خین کی جگہ پہ لے کے آئیں, کبھی جون کی جگہ لے کے آئیں.
لیکن کہیں نہ کہیں پر آپ کو فٹ کرنا پڑے گا. اور ممکن ہے ایک شخص حسن کی جگہ اپنے آپ کو لے کے آ جائے جو کربلا کا پہلا شہید ہے, جو ابن زیاد کا جاسوس ہے, سب سے بڑا جاسوس, لیکن عین وقت کے اوپر اس کے اندر تغیر تحول ایجاد ہوتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے. جب بچوں کی مشقوں کو دیکھتا ہے, سکھوئی مشقوں کو, تو ان مشقوں پانی پہنچانے کے لیے وہ مخالفت کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک بہانہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور وہاں سے آ کر وہ اپنے آئیڈیل سیلف کو معین کرتا ہے. ایک سلوات بھیجیں محمد والوں. لہٰذا ہم سب اپنی آئیڈیل سیلف کو کہاں پہ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے اوپر ہے. یہ جہاں خداوند عالم اسلام انسان سے چاہتا ہے, خدا نے تمام احکام کو بیان کر دیا, قرآن ہمارے سامنے ہے. ہمیں ایک بیدار مسلمان چاہیے, اسلام کو بیدار مسلمان چاہیے, ایک ایسا مسلمان جو بیدار ہو اپنی ذمہ داری کے متعلق, ایسا مسلمان جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو. لہٰذا امام حسین کا قیام جو تھا, یہ جو 72 آئے امام حسین کے ساتھ, یہ محدود لوگ تھے آپ کی نظر میں. ہاں تاریخ میں دیکھتے ہیں 72 تھے, لیکن آپ دیکھیں یہ 72 اتنے قوی نکلے کہ تمام امت مسلمہ پر آج بھی چھائے ہوئے ہیں. اور نہ صرف امت مسلمہ پہ, تمام دنیا انسانیت پہ چھائے ہوئے ہیں. اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا ہر قوم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس لیے کہ حسین نے انسان کو بیدار ہونے کا طریقہ سکھایا, انسان کو زندہ ہونے کا طریقہ سکھایا, انسان کو ایک ایسی تصویر اب انسان نے امیج پیش کر دی کہ انسان جیسا چاہے بننا ویسا بن کے دکھا سکتا ہے. انسان چاہے تو کمال کی منزلوں کو ایک شب میں طے کر سکتا ہے. یہ حسین نے بتا دیا عملی میدان میں. لہٰذا عزو آج محرم کی 8 تاریخ کے عنوان سے جو مصائب ہم بیان کرتے ہیں حضرت ابوالفضل عباس کے بیان کرتے ہیں. عباس کی شخصیت کیا شخصیت ہے؟ عباس کون عباس؟ آپ دیکھیں حضرت ابوالفضل عباس کی شخصیت کو, اگر آپ دیکھیں حضرت ابوالفضل عباس کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ یہاں پر آ کر ایک جملہ عرض کروں گا کہ عباس نے شروع سے اپنے آپ کو دیکھا علی کے آئینے میں دیکھا. جس طرح سے مولا متقیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ہر قدم پر, اسی طرح سے عباس نے حسین کے ساتھ وہ لمحہ گزارا. جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اس نظریے کے مطابق اس گلاس میں دیکھا, کہا کہ میرے باپ نے رسول کے لیے جو کیا میں وہی کام اپنے امام کے لیے کروں گا. نتیجہ آپ دیکھیں مطیع محض ہو گئے, مطیع محض امامت کے لیے. یہ ہے بیداری ایمان, یہ ہے زندہ مسلمان, یہ ہے بیدار مسلمان کہ ایک شخص آتا ہے عباس جیسا شجاع جس کی شجاعت کی مثال دنیا دیتی ہے. عباس جیسے شجاع کے لیے یہ بہت ہی سخت مرحلہ تھا کہ امام کہہ دے کہ کوئی کہہ دے کہ اپنے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا دو. عباس کے لیے جنگ کرنا آسان تھا, یہ بہت سخت تھا, اس لیے کہ سیلف کانفیڈنس یہاں پہ تھا. عباس کو معلوم تھا کہ میں دشمن کو تحقیق کر سکتا ہوں, لیکن آئیڈیل سیلف یہ توقع رکھ رہا تھا عباس وہ کرو جو حسین چاہتے, وہ کرو جو امام چاہتا ہے. لہٰذا عباس نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی کے ساتھ خیام حسینی کو ہٹا دیا. عباس صرف امام حسین کے ساتھ نہیں تھے بلکہ سب کی امید تھے. کسی شاعر نے کہا کہ وفا کو تو وفا کہتے ہیں اہل جہاں, لیکن وفا کو ہم سب عرفیت میں ہم سب عباس کہتے ہیں, یہاں پر وفا ہے. لہٰذا ابوالفضل عباس نے آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. امام جو کرے خاموشی سے انجام دے رہے ہیں. لیکن عزیزو جب تاریخ گزرتی گئی اور یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی تو کربلا کا جب منظر ہے, جناب زینب, جناب سکینہ اور دوسری بیویاں جو ہیں وہ خیموں میں امام حسین کو تلاش کر رہی ہیں.
لیکن امام حسین نظر نہیں آتے، امام حسین کہیں نظر نہیں آتے، سب پریشان ہیں۔ اچانک جناب سکینہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھا کہ میرا بابا ایک زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور اصحاب کا مجمع چاروں طرف لگا ہوا ہے، اور میرے بابا کہہ رہے ہیں اصحاب سے دیکھو کل کی شب آج کی شب آخری شب ہے، کل یہ دشمن ہم پہ حملہ کریں گے، لیکن یاد رکھو دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ لیکن تمام اصحاب بیٹھے ہیں، امام کو احساس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تمہیں شاید شرم محسوس ہو، لہٰذا میں چراغوں کو خاموش کروا دیتا ہوں تاکہ تاریکی میں تم نکل جاؤ۔ اس کے باوجود بھی سب خاموش ہیں۔ پھر امام نے تشویق کے لیے ایک جملہ کہا، جب جملہ ہے سو امام کہتے ہیں دیکھو ایسا ہے کہ تم سب چلے جاؤ گے، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو میرے جوانوں کا ایک ایک جوان کا ہاتھ پکڑ کے تم چلے جاؤ یہاں سے، لیکن عزیزو سب اس وقت عباس نے کہا مولا ہم اگر آپ کے بنا زندہ رہے تو ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ اے عزیزو وقت گزرا یہاں تک کہ صبح عاشور نمودار ہوا، تمام اصحاب گئے کربلا میں جنگ کی، ان کے بعد سے جب عزا کی باری سب جاتے نے، آخر وہ وقت آ گیا کہ اب کربلا میں میدان میں صرف اور صرف حسین ہیں اور عباس ہیں۔ ایک مرتبہ عباس آتے ہیں، حسین کے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کیا مجھے اجازت ملے گی؟ امام حسین کہتے ہیں عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے، ایک طرف میدان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار تھا؟ امام نے اتنے میں بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے سے التش التش کی آواز آئی۔ امام نے کہا عباس میں جنگ کی اجازت تو نہیں دے سکتا، لیکن ہاں اگر بچوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ اے عزیزو عباس خیمے میں آئے، جناب سکینہ کے پاس، جناب سکینہ سے مشق مانگا۔ بچوں کی کیفیت آپ کو معلوم ہے، بچوں کے اندر امید کتنی جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب سکینہ مشق لے کر آئیں، امام عباس جب جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے روکا۔ اب معلوم ہے جناب زینب کو کیا ہونے والا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں عباس ایک واقعہ سن لو، میں چھوٹی تھی، اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، زانو پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ چادر میرے سر سے سرک گئی، یہ منظر دیکھا، میرے بابا رونے لگے۔ میں نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا مجھے وہ دن یاد آ گیا کہ ایک دن یہی سر ہوگا جس پہ چادر نہ ہوگی اور یہ بازو پہ رسن باندھی جائے گی۔ میری وقت گزر گیا، میری شادی عبداللہ سے ہوئی، جب میں عبداللہ کے گھر آئی کبھی کبھی بابا کا یہ جملہ ذہن میں گونجتا تو میں پلٹ کے دیکھتی اپنے گھر کی طرف تو میں کہتی میرے 18 کڑیل جوان ہیں، کس کی جرت ہے جو میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ لیکن عباس لگتا ہے اب وہ دن قریب آ گیا۔ اے عزیزو عباس گئے نہر فرات کی طرف، ادھر عباس جا رہے ہیں، ادھر بچوں کی امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نہر فرات کی طرف علم تیزی سے گیا، ایک مرتبہ وہاں پہ جھکا اور اس کے بعد سے علم بلند ہوا، بچوں کی امیدیں بند گئیں، بچوں کی امیدیں، بچے انتظار کرنے لگے۔ علم جیسے جیسے قریب آ رہا ہے بچے خوش ہو رہے کہ اب ہماری پیاس مٹ جائے گی۔ جناب سکینہ آواز رہی بچوں آؤ میرا چچا آ رہا ہے۔ اے عزیزو جب تھوڑا علم قریب آیا کہ اچانک ایک جھٹکا لگا علم کو، علم سرنگوں ہوا، بچوں کا دل بیٹھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد علم دوبارہ بلند ہوا اور تیزی سے خیمے کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک دوسرا جھٹکا لگا، بچوں کا دل بیٹھنے لگا۔ اب دوبارہ علم تھوڑی دیر بعد بلند ہوا اور تیزی سے خیمے کی طرف بڑھا کہ ایک تیسرا جھٹکا لگا اور علم سرنگوں ہوا لیکن دوبارہ نہ اٹھا۔ ایک آواز آئی آقا مدد کو آئیے۔ حسین نے کہا الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے عزیزو اب حسین میدان کی طرف بڑھے، اب تھوڑی بچے امید لگائے ہوئے دروازے پہ ہیں۔ جب کافی دیر بعد اب علم دوبارہ بلند ہوا اور دھیرے دھیرے خیمے کی طرف بڑھا۔ جب خیمے کے قریب آیا تو بچوں نے دیکھا علم تو ہے لیکن لمبردار نہیں ہے، مشکی تیروں سے چلنی ہے، علم کا پھیرا خون سے رنگین ہے۔ بچوں نے ماتم کیا، وعباسا وعباسا الحمد للہ الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
الہی بحق محمد وانت المحمود بحق وانت اعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الحسن وبحق تیسۃ ائمۃ المعصومین من ذریۃ حسین علیہ السلام۔ پالنے والے تجھ محمد وال محمد کا واسطہ ہماری اس چھوٹی سی بات قبول فرما۔ پالنے والے تجھ محمد وال محمد کا واسطہ جو مریضوں نے شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ پالنے والا تجھ محمد وال محمد کا واسطہ جو لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہوں جہاں کہیں بھی جس بھی لباس میں ہوں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو لوگ اسلام کے دشمن ہوں جہاں کہیں بھی جس بھی لباس میں ہوں اگر وہ قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت کر ورنہ انہیں سے نابود کر۔ پالنے والا تجھ محمد وال محمد کا واسطہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اہل بیت علیہ السلام کو محب قرار دے، مرنے کے بعد ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما۔ پالنے والا تجھ محمد وال محمد کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و مددگاروں میں شامل فرما۔